جبریل نے اجازت لی ہے، سارے فرشتے آ رہے ہیں، سارے فرشتے آ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ ایسا تھا جو اپاہج تھا، چل نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس کے پروں کی طاقت بھی چھین لی تھی، وہ رو رہا تھا پڑا ہوا، جبریل کی نظر پڑ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی حماد رضا صاحب جن کا بیان ابھی کافی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک یو پی کے ضلع بلرام پور اسلامی دارالافتاء سے مفتی محمد ساجد احمد صاحب کی طرف سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے۔ اس فتویٰ میں کیا حکم صادر ہوا ہے، کیا مفتی صاحب نے مفتی حماد صاحب کے تعلق سے اور فرشتہ کو اپاہج کہنے والے کے تعلق سے کیا حکم صادر فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے فتاوی ہندیہ کی ایک عبارت رکھنا چاہتا ہوں۔ فتوی ہندیہ الباب التاسع فی احکام المرتدین جلد دوم صفحہ 266 میں ہے، رجل عاب ملکم من الملائکۃ کفرا، یعنی جو شخص فرشتوں میں سے کسی فرشتہ پر عیب لگائے وہ کافر ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتہ کو اپاہج کہنا گویا کہ فرشتہ پر عیب لگانا ہے، اپاہج ہونا ایک عیب ہے، اور جو شخص فرشتوں پر عیب لگائے جبکہ فرشتے عیب سے نقص سے پاک ہوتے ہیں وہ کافر ہو گیا اس عبارت کے مطابق۔ اور تمہید لابی شکور سالمی صفحہ 122 پر موجود ہے، من شتم ملکن او ابغضہ فانہ یصیر کافرا، جو فرشتوں پر سب و شتم کرے یا ان سے بغض رکھے وہ کافر ہو جائے گا، کما فی الانبیاء، جیسا کہ انبیاء کرام کا حکم ہے۔ ومن ذکر الانبیاء او ملکن بالحقارت، اور جو نبیوں یا فرشتوں کا ذکر حقارت کے ساتھ کرے، فإنہ یصیر کافرا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ تمہید لابی شکور کی عبارت اور پہلے فتوی ہندیہ کی عبارت۔ اب آتے ہیں جو مفتی محمد ساجد احمد صاحب کی طرف سے جو فتویٰ صادر ہوا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا، استفتاء کیا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل میں کہ فرشتے اپاہج ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے اپاہج کا لفظ استعمال کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے اپاہج کا لفظ استعمال کرنا فرشتوں کی توہین ہے، اور فرشتوں کی شان میں ادنا توہین بھی کفر ہے، لہذا فرشتہ کو اپاہج کہنے والے پر اعلانیہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح فرض ہے۔ جب تک توبہ نہ کرے امت پر لازم ہے اس کا بائیکاٹ کریں، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اب ان پر تجدید نکاح اور اعلانیہ توبہ، تجدید ایمان فرض ہو گیا ہے۔ پچھلی بار کچھ دنوں پہلے جو انہوں نے شاعر اسلام اسد اقبال کو ایک گستاخانہ شعر پر داد دینے کے تعلق سے انہوں نے ایک لیٹر پیڈ میں جو توبہ نامہ، رجوع نامہ کیا تھا، وہ چیز یہاں پر لاگو نہیں ہونے والی، یعنی صرف لیٹر پیڈ سے اگر وہ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کو اعلانیہ توبہ کرنا پڑے گا۔ یعنی ہزاروں کے مجمع میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا تو ہزاروں کے مجمع میں ان کو علی الاعلان توبہ اور تجدید ایمان کرنا پڑے گا، اور دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی تقریر سننا، ان کا بیان سننا جائز نہیں ہے، ان کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب ایسے حالت میں، اس حال میں، ایسے ماحول میں مفتی صاحب کو چاہیے یہ کہ آپ جو بھی بیان کریں تقریر میں، آپ کو لوگ جب بلاتے ہیں تو کوئی بھی واقعہ بیان کرنے سے پہلے اس کی اچھے سے چھان بین کرے، اس کی تحقیق کرے کہ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں
وہ واقعہ کہاں تک درست ہے، صحیح ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ 1 سال تقریباً قبل جو ہے انہوں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا تھا، جو من گھڑت تھا، اور حضرت بلال کا وہ واقعہ کہ جب تک حضرت بلال نے اذان نہیں دی صبح نہیں ہوئی، یہ واقعہ انہوں نے کہا ہے جو علماء کرام نے ان کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، انہوں نے اب جو ہے پھر دوبارہ جو ہے ان واقعات کو عوام کے سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ میں مؤدبانہ اور بڑے ادب و احترام سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی واقعہ، اور ان سے اور تمام جو ہے علماء کرام سے اور مقررین سے، کہ آپ کوئی بھی واقعہ بیان کریں اور عوام کے سامنے رکھیں تو اس کی تھوڑی اچھے سے تحقیق کر لیں، تحقیق کرنے کے بعد پھر جا کر کے اس واقعہ کو آپ جو ہے پبلک کے سامنے میں، عوام کے سامنے میں بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔